डॉक्टर हसन, मुझे ये फरमाइए, ईरानी हुदूद में जेट गिरता है, तैयारा गिरता है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये स्टेटमेंट आता है कि मुज़ाकरात के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर आज वो जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने की बात करते हैं, फिर साथ साथ ईरान को ये भी कहते हैं कि अगर नहीं आप करते तो फिर मंगल का दिन होगा, उस पर किस तरह का अमरीका की तरफ से इकदाम किया जा सकता है, ब्रिजेस को भी नहीं छोड़ा जाएगा, जो आपके ऑयल रिजर्व्स हैं उसके ऊपर भी अटैक किए जाएंगे। फिर साथ साथ वो मुज़ाकरात की बात भी करते हैं कि उनको उम्मीद है कि कल तक कोई मामला तय पा जाएंगे। तो क्या ईरानी हुकाम और अमेरिका के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? किस लेवल पे हो रहे हैं? किस बुनियाद पर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया किरण। देखिए कि इस वक्त न सिर्फ ट्रंप बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठी हुई पूरी टीम जो है, आप उनके इंटरव्यूज, स्टेटमेंट्स, ट्वीट्स उनको उठा के देखें तो वाज़ेह तौर पे मालूम होता है कि वो एक हारी हुई फौज के जो ऑफिसर्स हैं या मायूस, नाउमीद और बिल्कुल इस वक्त थके हुए और मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। और ट्रंप तो जंग के आगाज से इसी तरह मुतज़ाद बयानात और झूठ पे मबनी जो दावे हैं वो उनके मौजूद हैं। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल किसी सूरत में भी नहीं हो रहा, बल्कि अभी ट्रंप की इन धमकियों के बाद फौरी तौर पे ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर डॉक्टर कालीबाफ ने इसको वार्न किया कि अगर तुमने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर या पुलों के ऊपर हमला किया तो ये ईरान के लिए फिर जहन्नुम नहीं बनेगा, बल्कि हर अमरीकी शहरी के लिए खुद अमरीका के अंदर हम जहन्नुम बना देंगे। फिर उसके फौरन बाद जो है वो ईरान की सिपाही कुद्स के जो जनरल इस्माइल कानी हैं उन्होंने भी कहा ट्रंप को मुखातब करके कि एपस्टीन फाइल के जितने भी किरदार हैं उनके लिए हमने बहुत सी हैरत अंगेज चीजें अभी मजीद रखी हुई हैं, आप उनके मुंतजर रहें। तो ईरान तो पूरी तैयारी के साथ इसमें, आप देखें कि गुज़श्ता 48 घंटों के अंदर ईरान ने A-10 2 तैयारे, इसी तरह 4 हेलीकॉप्टर, हॉर्मस ड्रोन 1 अदद, MQ-9 जो है वो 1 और C-130 2 अदद ये गिराए हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि ये उस पायलट को रेस्क्यू करने के लिए नहीं बल्कि इस्फहान की यूरेनियम को निकालने के लिए आए थे, जो कि ईरान ने इनका मंसूबा मुकम्मल कर दिया। चूंकि जो पायलट गुज़श्ता रोज रेस्क्यू करने के लिए, डॉक्टर साहब आपने दो इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो आपने जो मुज़ाकरात वाला मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने उस पर कहा कि ईरानी हुकाम किसी भी किस्म के मुज़ाकरात इस वक्त अमेरिका के साथ नहीं कर रही है, वो जो भी बात कर रहे हैं, अमेरिका जो भी बात कर रही है वो कर रहा है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में कर रहा है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ आप एक और भी बात कर रहे हैं, ये जो तैयारे गिरने वाली बात है, तो ये सिर्फ ये ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है या फिर आप ये ऑफिशियल बात कर रहे हैं? क्या ईरानी गवर्नमेंट भी ये क्लेम कर रही है कि गिराए गए हैं तैयारे? जी तैयारे तो गिराए गए हैं। जो खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर है उसने अभी 2 घंटे पहले अपना जो है वो पूरा बयानिया दिया है और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि हमने इनके तैयारे जो है वो मार गए। उसका मलबा मौजूद है उन तैयारों का, वहां पे जाके इंटरनेशनल मीडिया के लोगों ने, ईरानी मीडिया के लोगों ने वीडियोस बनाई हैं। इस वक्त जो मुज़ाकराती अमल है वो बंद गली के अंदर जा चुका है और इसका इजहार अमेरिका ने इजरायली जो लोग हैं उनको, नेतन्याहू को भी बता दिया कि मुज़ाकराती अमल बंद गली में और हम बुरी तरह इस वक्त इस दलदल के अंदर फंस चुके हैं। लिहाजा कोई भी किसी किस्म का जो मुज़ाकराती अमल इस वक्त इनके एजेंडे के अंदर मौजूद नहीं है, ईरान के एजेंडे के अंदर। और दूसरी तरफ जो तैयारे गिराए गए हैं वो बिल्कुल खबर दुरुस्त है। और हसन, मुझे ये भी फरमाइए, ये जो अमेरिका की तरफ से ये भी क्लेम हो रहा है कि 7 घंटे का वो भी दिन की रोशनी में ईरान की हुदूद में, ईरान के अंदर आके ऑपरेशन किया गया है, एयरमैन को बचाया गया है, ये भी है ईरानी हुकाम की नॉलेज में? ईरानी हुकाम ने बिल्कुल इसके ऊपर ऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि जो ऑपरेशन वो करने आए थे वो ऑपरेशन नाकाम हुआ है। इसका मतलब है कि वो पायलट को रेस्क्यू नहीं कर सके और उनके जितने तैयारे थे वो हमने मार दिए, जितने हेलीकॉप्टर आए थे वो हमने मारे। अगर इन्होंने रेस्क्यू किया तो वो पायलट को सामने लाएं, कहां पे वो मौजूद है? और ये सारे पायलट अब भी ईरानी हुदूद में ही है, लापता है? जी, ईरानी, मुमकिन है कि ईरानी सिक्योरिटी इदारों के पास वो पायलट मौजूद हो, ना सिर्फ एक पायलट, मुमकिन है दोनों पायलट मौजूद हो, क्योंकि 2 पायलट थे और एक को इन्होंने कहा हमने रेस्क्यू कर लिया, दूसरे के लिए हम रेस्क्यू की कोशिश कर रहे हैं। मुमकिन है कि दोनों पायलट ईरान के अपने पास मौजूद हो। बिल्कुल ठीक सर। जनरल साहब मुझे फरमाइएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
یہ جو پائلٹس کے حوالے سے ہو رہی ہے، پھر اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریسکیو کر لیا ہے. ابھی حسن بتا رہے ہیں جو خود تہران میں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ ایرانی سیکورٹی فورسز کے پاس موجود ہوں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کے اسٹیٹمنٹ کو ہم انالیسس کرتے ہیں، اگر ریسکیو کر لیا گیا ہے اور اگر 7 گھنٹے کا طویل آپریشن ہو گیا ہے، دن کی روشنی میں ہو گیا ہے، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ایران کی نالج میں ہی نہ ہو، امریکہ کے پاس اس کی لوکیشن بھی ہو، وہ آ کر آپریشن بھی کریں اور ریسکیو کر کے لے بھی جائیں؟ یہ پاسبلٹیز میں سے ہے؟ دیکھیں جو ان کی ایک ڈاکٹرین تو ہے امریکنز کی، نو مین لیفٹ کی ڈاکٹرین یہ کہلاتی ہے، اور وہ پھر آپریشنز اپنے ریسکیو مشنز بھیجتے ہیں. اور آلریڈی ہم ایک پاسٹ میں ایگزامپل بھی ہے 1972 ویتنام وار میں ایک میجر روجرس میرے خیال میں تھے یا کیا، ان کو نکالا گیا تھا. ان کی ڈاکٹرین میں تو ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس وقت تو دیکھیں جی گرے ہے، اسموک آف وار اتنا زیادہ ہے کہ سب کلیم کاؤنٹر کلیمز ہوتے رہتے ہیں. یہ نیریٹیوز کی جنگ ہے. نیریٹیوز آر ویری امپورٹنٹ ان وار، اور کوئی بھی اس کو ویک نیریٹیو پہ، خاص طور پہ کرٹیکل سٹیج آف وار میں جہاں پہ نیگوسیشنز اور ہارڈ ہٹ دونوں بڑے نزدیک پڑی ہوئی ہیں. اور آف کورس ایرانینز کے پاس کوئی کارڈ ہوں گے تو دے آر فیلنگ ویری کانفیڈنٹ اگر وہ انکار کر رہے ہیں. لیکن دونوں سائڈ جو ہے وہ بات چیت کا عندیہ بھی دیتی ہے، اور دونوں زاہد صاحب اس میں 2 بیسک پوائنٹس ہیں میرے سر. ایک تو یہ کہ اگر وہ 24 گھنٹے تک وہاں پر موجود رہا تو ایک وونڈیڈ، ایک زخمی پائلٹ وہ کیسے زندہ رہا بغیر کسی فرسٹ ایڈ کے، بغیر کسی قسم کی کوئی سہولت کے؟ دوسری بات یہ کہ یہ جو امریکہ کے لیے بھی ایک بڑی کامیابی ہے کہ اگر وہ ریسکیو کر کے لے جاتے ہیں، اور اگر ایران کے پاس ہے، یہ ایران کے لیے بھی ایک بڑی کامیابی ہے. لیکن دونوں طرف سے اسٹیٹمنٹس، کاؤنٹر نیریٹیوز تو آ رہے ہیں لیکن کوئی بھی شو نہیں کروا رہا ہے. ایسا کیوں؟ وہ جس کے پاس ہوگا وہ اگلے 24 سے 36 آورز میں شو ضرور کر دیں گے، کیونکہ اٹس اے ہیوج، اس کا امپیکٹ ہے. اٹ کین چینج دی کورس، ٹو بی ویری آنیسٹ امپیکٹ بہت کورس کو چینج کرے گا. بٹ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ نیریٹیوز اینڈ نان نیریٹیو کی جنگ ہوتی ہے. آپ کو انڈیا پاکستان کانٹیکس میں یاد ہو، انڈیا تو آج تک نہیں مانتا کہ ہمارے کوئی جہاز گرے ہیں جی. وہ اس وقت بھی نہیں مان رہے تھے، آج بھی نہیں مان رہے کہ کوئی جہاز گرے. پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ سارے جہاز نہیں کلیم کرے، بٹ سلولی اینڈ گریجولی پھر انہوں نے ماننا شروع کر دیا. کبھی ایئر چیف نے کہہ دیا یہ بہت بعد میں نکلیں گی. لیکن اس وقت کی جو سچویشن ہے، بیکاز جیسے میں نے کہا اس کو ذرا ریلیٹ کریں بوٹس آن گراؤنڈ کے آپریشنز کو. اگر ایران نے یہ کیجولٹیز یا یہ جو پنشمنٹ بتائی جا رہی ہے کہ جس طرح جہاز بھی گرائے ہیں اور بھی گر گئے، جہاز گرائے گئے ہیں، ہیلی کاپٹرز گرائے گئے، تو پھر جو وہ مشن ہے ان کا بوٹس آن گراؤنڈ والا، وہ کارڈ تو بالکل ہی فیل ہو گیا. لیکن there are serious things happening. The way General George was removed, آرمی کمانڈر وہاں پہ ریموو کیے گئے. اس کے بعد ان کے یہ جو ان کے جو ریلیجس میجر جنرل ایک وہ اس کو کمانڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہٹائے گئے، ٹریننگ ایویلیشن کو ہٹایا گیا. تو there is something wrong in the difference between the military and the political leadership as far as USA is concerned. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اور IRG کا تھوڑا سا مجھے ایران کے اندر بھی لگتا ہے کہ ایک کنفیوژن سی ابھی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے کہ who is calling the shots, اسپیشلی ڈپلومیسی کو اور پھر ملٹری کو جو جوائنٹ کر کے آپ نے دیکھیں نا ملٹری انسٹرومنٹ آپ استعمال کرتے ہیں ٹو ریچ ٹو اے سرٹن پلیس ویئر یو پولیٹیکل نیگوسیشنز اور ڈپلومیسی کین بی آف یوز. آپ ٹیبل کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کرتے ہیں. ٹیبل بھی تو آج نہیں کل پرسوں آپ نے آنا ہی آنا ہے، دونوں پارٹیز نے آنا ہے. اب وہ کون سی ملٹری سچویشن ہوگی جو دونوں پارٹیز کو سوٹ کرتی ہے کہ دے آر اسٹرانگ ایٹ دی ٹیبل؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ لانے کے لیے ایک طرف ایران کی اپنی پوزیشن ہے، کیونکہ وہ ہم نے آغاز میں بھی دیکھا تھا اس حملے سے ایک دن پہلے ہی جب سچویشن بنی تھی اور لگ رہا تھا کہ معاہدے کے بالکل قریب پہنچ گئے، اگلے دن اٹیک ہو گیا تھا. اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈے فرسٹ سے آج تک مختلف قسم کے اور متنازع قسم کے اسٹیٹمنٹس ان کے آ رہے ہیں، تو ایران کس بات پہ ان کے یقین کرے؟ پھر سب سے امپورٹنٹ یہ بھی کہ آج جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، جس طرح کی بات کی گئی، تو اس پہ تو امریکہ کے اپنے اندر ہی اب تشویش کا اظہار پایا جا رہا ہے کہ جتنی فرسٹریشن کا اظہار کیا جا رہا ہے، خدا نہ خواستہ ہے یہ کسی تیسری عالمی جنگ کی طرف یا کسی ایٹمی جنگ کی طرف یہ معاملہ نہ بڑھ جائے آگے. دیکھیں امریکہ کے اندر تو آلریڈی ڈس اپروول ہے نا جی، مور دین اراؤنڈ 60%. تو ابھی ایز فار ایز ٹروپس آن گراؤنڈ از کنسرن اونلی 11% امریکنز کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹروپس آن گراؤنڈ اتارے. 62% اس کے اگینسٹ ہیں، 21 نے ووٹ نہیں کیا. جہاں تک اوور آل وار کا تعلق ہے وہ اس کو امریکنز اپنی وار سمجھنے رہے. تو یہ اس میں یہ کہہ دینا کہ یہ امریکہ کے پولیٹیکل آبجیکٹیوز پرسو ہو رہے ہیں. نو اٹس ناٹ ہیپننگ لائک دیٹ. یہ آف کورس اسرائیل نے ان کو کمپیل کیا ہے. اب ایپسٹین ہے یا جو بھی ریزنز ہے
یہ ٹرمپ کی اور اسرائیل کی وار ہے، لیکن اسرائیل کے جو پولیٹیکل اینڈ ملٹری آبجیکٹیوز ہیں وہ بہت خوب پورے ہو رہے ہیں، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ وہ ایران کی ڈسٹرکشن کے بیچ میں بھی کیپیٹیشن آپ نے دیکھ لی جب لیڈرشپ کی ہوئی، وہ اس کے اندر بھی، اور اب جو جی سی سی کے ساتھ جھگڑا چل پڑا ہے یا جو ایک کنٹسٹیشن شروع ہو گیا ہے، تو اسرائیل کی کافی چیزیں مکمل ہو رہی ہیں، لیکن اس کو کہنا کہ امریکہ کے بھی یہی عزائم تھے۔ میں آتی ہوں اس پر۔ ڈاکٹر حسن مجھے یہ فرمائیے کل امریکہ کی طرف سے کلیم کیا گیا کہ قاسم سلیمانی ان کی بھتیجی اور نواسی کو امریکہ میں اریسٹ کر لیا گیا ہے، پھر آج دوبارہ یہ دعویٰ جو ہے اس کی تردید کی گئی امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے بھی، اور قاسم سلیمانی کے خاندان یا قریبی رشتہ داروں میں سے بھی کوئی امریکہ کے کسی بھی علاقے میں مقیم نہیں ہے۔ آپ کے پاس قاسم سلیمانی کی بیٹی نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ کسی قسم کے کوئی رشتہ دار نہیں رہتے امریکہ میں، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کوئی ہے مقیم ان کے خاندان میں سے امریکہ میں؟ جی، قاسم سلیمانی کی دونوں بیٹیوں نے، زینب سلیمانی نے بھی اور نرجس سلیمانی نے، دونوں جو ہے وہ اس کی تردید کی ہے، اور ایرانی میڈیا نے بھی اس کی تردید کی ہے، اور ایرانی جو تھنک ٹینکس ادارے ہیں انہوں نے بھی تردید کی ہے۔ قاسم سلیمانی کی فیملی سے کسی قسم کا کوئی بندہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر موجود نہیں ہے۔ سلیمانی فیملی جو ہے وہ آپ مثال کے طور پہ کسی کے نام کے ساتھ بھی سلیمانی ہو تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ قاسم سلیمانی کی فیملی سے ہے۔ یہ ایک قوم ہے مثال کے طور پہ، لیکن قاسم سلیمانی کی اپنی فیملی سے کوئی کسی قسم کا بندہ جو ہے وہ وہاں پہ نہ پہلے موجود تھا نہ ابھی موجود ہے۔ انہوں نے اس کی تردید کی ہے۔ اور اس پہ میں ایک اور بات، اور دوسری طرف یہ بھی، جی پلیز، جو جنرل صاحب نے بوٹس آن گراؤنڈز کی بات کی ہے اس حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا چیزوں کو۔ اور آج ٹرمپ نے خود اپنے اس انٹرویو کے اندر اعتراف بھی کیا ہے بوٹس اینڈ گراؤنڈز کی ناکامی کا۔ اس نے کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ کردستان کے ذریعے اور کردوں کو ہم نے اسلحہ دیا، لیکن کردوں نے وہ اسلحہ استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے پاس خود ہی رکھ لیا۔ یعنی جی اچھا، مجھے یہ فرمائیے کہ ایران کی طرف سے جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اوپر حملے کی مسلسل اطلاعات تو آ رہی ہیں۔ آج ایرانی میڈیا کی جانب سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات یہ باقاعدہ طور پر اس کے خلاف جنگ میں شامل ہو گیا ہے ایران کے خلاف۔ تو کیا آفیشلز بھی، حکومت بھی اس حوالے سے کوئی رکھتی ہے مطمع نظر؟ انہوں نے بھی کوئی بیان دیا ہے؟ 2 دن پہلے شیراز کے اندر ایک چائنیز ڈرون جو ہے وہ مار گرایا تھا ایران نے، اور اس حوالے سے پہلے بھی بہت سی چیزیں جو خصوصاً انہوں نے اپنی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ کی ہوئی ہے امریکنز کو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف فوجی اڈے انہوں نے دیے ہوئے ہیں بلکہ اپنی تمام جو چیزیں ہیں وہ امریکہ کے لیے انہوں نے حاضر کی ہوئی ہیں، اسرائیل کے لیے حاضر کی ہوئی ہیں، وہ ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں۔